اہم بیان جو کہ سامنے آیا رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صدقے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا. اس پہ بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہی ہیں آمنہ شیخ، ساتھی بیرسٹر سعد رسول صاحب. خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. آمنہ، سب سے پہلے آپ بتائیں گی کہ رانا صاحب نے یہ کیا کہا؟ نمنا، آئی تھنک یہ تو ان کی ایک پرسنل اوپینین ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ کہا، اچھی بات ہے. اگر وہ ایک سافٹ اسٹیٹ کا امیج دینا چاہ رہے ہیں تو گڈ فار ہم. مطلب اس کے اوپر میرا کوئی کامنٹ کرنا اس لیے بنتا نہیں کہ ہم سافٹ اسٹیٹ ہے یا ہارڈ اسٹیٹ. نہیں، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میں ان کے بہاف پہ کوئی کامنٹ کر نہیں سکتی، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس نوٹ پہ یہ بات کی ہوا. یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کیسے بات کی. اور یہ ویسے جنرلی ویسے آپ اگری کرتی ہے اس بات سے؟ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے جو آپ اگری کرتی ہے اس بات سے؟ میں نہیں اگری کرتی. میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے شخص کو اگر ایک دفعہ معافی دے دیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 200 سال پاکستان کا یہی حال رہے گا. اچھا، آپ نے تو لڑائی ختم کر دی، ورنہ ساتھ میں سوال پوچھنے لگی تھی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی مثال لے لیتے ہیں، دیگر کیسز کی مثال لے لیتے ہیں. اب اسٹیٹ کے خلاف عمران خان نے جو ہے معاوضہ رائی کی، تو وہ سب کیا معاف ہو جائے گا صرف اگر عمران خان آتے ہیں معافی مانگتے ہیں؟ وہ سب بھول گئے ہم. نہیں، میں نے تو پہلے کہا کہ وہ سب تو آپ تو بہت بڑی بڑی باتوں کی بات کر رہی ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کی سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے پاکستانی سیاست کو خراب کیا، پاکستان کی ساخت کو خراب کیا، انسٹیٹیوشنز کی ساخت کو خراب کیا، یہ وہ چیزیں جو قابل معافی نہیں ہیں. اگر آج ہم اس جگہ پر ہیں، اس نہج پہ ہیں، تو پتہ نہیں پہلے کتنی ایسی غلطیاں کہاں ہم معاف کرتے رہے اور کتنی دفعہ معاف کرتے رہیں گے اور کتنی دفعہ معاف کرتے. اگر ہم یہی کلچر چلنے دیں گے، اگر ہم ہر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے والے کو معاف کر دیں گے، اگر ہم ہر اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ ویپن اٹھانے والے کو معاف کر دیں گے، تو پھر تو پاکستان کے اگلے 200 سال جلاؤ گھراؤ میں گزرنے والے. ساتھ صاحب، پھر رانا ثناءاللہ نے کیوں یہ بات کہی؟ یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا بیانیہ دفن کرنے کے مترادف نہیں ہو گیا، جہاں پہ یہ کہیں کہ آپ ملک کے خلاف کچھ بھی کر لیں، جیسے عمران خان کو کہتے ہی دہشت گرد ہے، ان کی جماعت کو دہشت گردوں کی جماعت کہا جاتا ہے. تو پھر تو یہ ہوا کہ دہشت گرد کچھ بھی ملک کے خلاف کریں، بس ان پہ آ کے وہ صرف کہیں کہ میں صدقے دل سے معافی مانگتا ہوں. تو اتنا ایزی ہے؟ دیکھیے، جن لوگوں نے، میں تو اتنا کہوں گا، میری اس میں صرف دو بنیادی سی باتیں ہیں. ایک یہ کہ ماضی میں جن لوگوں کو آپ کہتے رہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی، نہ صرف کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا، وہ آج حکومت کا حصہ بھی ہیں، کابینہ کا حصہ بھی ہیں. وہ کون ہے؟ پشتون تحفظ موومنٹ فار ایگزامپل. پشتون تحفظ موومنٹ کو ہماری اسٹیٹ نے آفیشلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس کے تھرو کہا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، یہ اسٹیٹ کے خلاف ویپنز اٹھاتے ہیں، آج حکومت کا حصہ ہے. یہ والی بات کہ پاکستان کے اندر کی پولیٹیکل پارٹیز، ایسا وقت بھی آیا نواز شریف صاحب کو لوگوں نے غدار کہا. غدار کہنے سے اور سنے تو صحیح، حملہ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی میڈم، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی اداروں کے اوپر حملہ ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 1997 میں آپ کی پارٹی کر چکی ہے. یہ بات کہنا کہ ہم پاکستانیوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کسی بھی پاکستانی کو. میں نہیں کریں گے. میں نے اپنی اوپینین دی ہے کہ میری رائے میں نہیں کرنا چاہیے. This is me, آمنہ شیخ, as a person speaking. I am not representing, I am not giving. میں اسٹیٹ کا بیانیہ نہیں بتا رہی، میں رانا ثناءاللہ کا بیانیہ نہیں بتا رہی، میں اپنی ذات کا ایک اوپینین دے رہی ہوں. حکومت کو اوپینین تو ہم چاہیں گے نا کہ حکومت کیا سوچتی ہے، حکومت کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. تک اس بات کے اوپر جو رانا ثناءاللہ نے اسٹیٹمنٹ دی، میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اسٹیٹمنٹ دی، حکومت نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. لیکن پھر بھی میرا اوپینین یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر حکومت کل کو یہ سوچے تب بھی میرا یہی اوپینین ہے کہ نہیں معاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، میڈم کا اوپینین ہے.